اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ ان 8 شب کی مجالس کے لیے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ قصص سے آیت نمبر 5 تلاوت کی ہے، جس میں خدا مستقبل میں ہونے والے حالات اور توحید اپنا ارادہ ظاہر کر رہی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم ارادہ رکھتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، خدا اپنا ارادہ بیان کر رہا ہے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ زمین پر ان لوگوں کو وارث بنایا جائے جنہیں زمین پر کمزور بنانے کی کوشش کی ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم امام بھی انہیں ہی بنائیں گے، وارث بھی انہیں بنائیں گے۔ کہنے کو یہ آیت ہے، لیکن اس آیت نے پوری تاریخ کو بند کر دیا۔ اس میں اگر خدا یہ کہتا کہ ہم بنائیں گے تو اس آیت کا مصداق ہر وہ بندہ بن جاتا جو زمین پہ خلیفہ بنتا۔ چاہے اس کی خلافت جبری ہوتی، اختیاری ہوتی، وہ جبر و تشدد کے ساتھ خلیفہ بنتا، وہ زور زبردستی کے ساتھ بنتا، وہ کہہ دیتا کہ اس آیت کا مصداق میں، لیکن کیا کہنے اس پروردگار کے، اس نے ساتھ ایک نشانی بتائی، اس نے کہا ہم انہیں بنائیں گے جنہیں زمین والے کمزور بنانا چاہیں، زمین پہ کمزور بنانے کی جنہیں کوشش کی جائے گی۔ صاحبان، میں کوشش کروں گا کہ 8 مجلس سے میں تاریخ کے جنگل سے اس انداز سے گزروں کہ میں خاردار جھاڑیوں سے حقیقت کے پھول چنوں اور آپ کے مقدس اذہان کے حوالے کروں، کیونکہ بہت مشکل خاردار رستہ ہے، تنگ اور طریق رستہ ہے تاریخ۔ مورخ نے کوشش کی ہے کہ کوئی اس جنگل میں گھسے ہی نہ، اسے اتنا مشکل بنا دوں کہ کوئی آئے نہ۔ کوشش کریں کہ بہت آسان طریقے سے سفر ہو۔ تو اکثر پڑھنے والے خطبہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجلسیں زیادہ ہیں تو میں کوشش کروں کہ میں موضوع کو کم نتیجے دوں تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے میں بچا سکوں۔ میں کوشش کروں گا میں نتیجے زیادہ دوں، اور 8 مجلسوں میں پوری تاریخ بند کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف۔ تو کوشش کریں گے کہ آپ بالکل، میں پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل میں قطعاً آپ سے نہ ناراض ہوں گا کہ آپ نعرے نہیں لگا رہے، آپ داد نہیں دے رہے، آپ واہ واہ نہیں کر رہے، آپ یہ نہیں کر رہے، آپ بالکل بھی خاموش ہو کے بیٹھے، لیکن صرف میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان باتوں کو اذہان میں جگہ ضرور دیجیے۔ خدا نے بتا دیا کہ زمین پہ میں بھی خلیفہ بناؤں گا، بندے بھی بنائیں گے۔ جنگ یہ رہے گی کہ جسے میں بناؤں گا اسے یہ کمزور کریں گے، اور جنہیں یہ بنائیں گے، خدا کہتا کہ دنیا میں نے کیونکہ سزا اور جزا کے مراحل کو نہیں رکھا، یہ فیصلہ میں نے ایک وقت کے لیے معین کر رکھا ہے۔ خدا کہتا لیکن وہاں پھر میں یہ انصاف کروں گا کہ میں ان پیشواؤں کو ان کے ماننے والوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دوں گا۔
اب خدا نے اپنی طاقت کا اعلان کر دیا، ادھر سے ابلیس اللہ کے مد مقابل اپنی طاقتوں کو زمین پہ اتارتا رہا۔ پہلی سطریں بڑی جلدی میں ہم ختم کر دیتے، 1 یا 2 منٹ میں پوری تاریخ کو سمیٹ لیتے۔ مثلا خدا نے آدم کو بھیجا، اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا کیونکہ نسل آدم ابھی پھیلی نہیں تھی، تو اس نے 2 بیٹوں ہی میں سے ایک کو چن لیا۔ یہ پہلی نافرمانی تھی جو نبی کی ہوئی تھی، نبی کی آدم کے بیٹے قابیل کی صورت میں۔ 2 بیٹے تھے حابیل اور قبیل، بچوں کو بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان میں سے حق پہ کون تھا، کیونکہ نام جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، تو جس میں قاتل والی کاف ہے نا، یہ نشانی ذہن میں رکھیے گا، جس میں قاتل والی کاف ہے وہ ملعون ہے۔ خدا نے اگلا نبی نوح بھیجا، اس نے پھر اس کا بیٹا چن لیا۔ خدا نے ابراہیم کو بھیجا، یہ نمرود کو لے آیا۔ موسیٰ آتا تھا، یہ فرعون بھیج دیتا۔ ہر نبی کے دور میں ایک طاقت ابلیس نے بھی اپنی رکھی، اب اسے پوری کی پوری طاقتیں ابلیس مہیا کرتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ بیٹھا ہے، کہ اگر یہ غلط تھا تو خدا نے اسے اتارا کیوں نہیں۔ بعض اوقات سچا جھوٹے کو اس لیے بھی نہیں اتارتا کہ پتہ چل جائے کہ اس کو مانتا کون کون ہے۔ ٹھیک ہے، اب موضوع کو میں بالکل سمیٹوں تو موضوع گفتگو ہے امامت و ملوکیت۔ ہر دور کے امام کے سامنے کون کون سی ملوکیت رہی۔ اب یہ مجلسیں 8 ہیں، اس کو اتنے اچھے طریقے سے ہم تقسیم کریں گے، اس میں ہم آئمہ کا دور بھی پڑھیں گے، مختار کا انتقام بھی پڑھیں گے، قائم کا ظہور بھی پڑھیں گے، اور پھر قائم کے دور میں دشمنوں کی حالت بھی پڑھیں گے۔ اب ہم ملوکیت کو بعد از رسول کے جانے کے بعد امت نے اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ بنا لیا، اور یہ انہوں نے بھی مانا کہ اس خلافت کی ہمارے پاس نص قرآن کی نہیں تھی، ہمارے پاس اجماع امت تھا، امت کا اکٹھے ہو کے تائید کر دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، لہٰذا ہم نے اجماع امت کے ساتھ پہلا خلیفہ لے لیا۔ پھر دوسرا خلیفہ آ گیا، لیکن جب دوسرا خلیفہ آیا تو دوسرے خلیفہ کے وقت اجماع امت نہیں ہوا، بلکہ پہلا خلیفہ جاتے ہوئے نامزد کر کے چلا۔ یہ تاریخی حقائق ہے، اس کو آپ مناظرہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس پوری اعتماد کے ساتھ ان تقاریر کو سنیے گا کہ میں کوئی تقریر بھی شیعہ لٹریچر سے اس کے کم ریفرنس لوں گا۔ ہم تاریخ طبری پڑھیں گے، ہم ابو الفدا پڑھیں گے، ہم الامام احمد سیاسہ پڑھیں گے، ہم ابن خلدون پڑھیں گے، ہم شبلی نعمانی کو پڑھیں گے، ہم ابن تیمیہ کو پڑھیں گے، ہم ابن قتیبہ کو پڑھیں گے، ہم ان مورخین کو پڑھیں گے جنہوں نے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ان حقائق کو لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تاریخ کا مذہب نہیں ہوتا، تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا، تاریخ کی حیثیت ایک نیوز پیپر کی ہے، پڑھنے والا اپنی مرضی کا نتیجہ نکالتا ہے۔ تاریخ وہی ہے، اگر کسی انگریز نے بھی ہسٹری اسلام کی لکھی ہے تو اس نے بھی ہسٹری کو ہسٹری سمجھ کے لکھا ہے، مسلک نہیں بدلا، اس نے تاریخی واقعات کو لکھ دیا۔ اب یہ تاریخی واقعات ہے، تاریخی واقعات پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں اسلام میں باقاعدہ ملوکیت کا آغاز جو ہوا وہ خلافت کے تیسرے دور میں ہوا، جب رسالت امام مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچے۔ یہ فتح مکہ کا پہلا دن بتاؤں گا تو یہاں سے 2 نظریات آپ کو میں ہر امام کے دور میں نتیجہ اس نظریے پہ دوں گا۔ جب رسالت امام مکہ سے نکلے تھے تو اس وقت رسول کے ساتھ چند لوگ مسلمان تھے،
جب ہم نے تاریخ میں نے بڑی باریک بینی سے دیکھا کہ یہ کون لوگ تھے، تو ہمیں پتا چلا کہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہمارے رسول نے اتنی عزت دے دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ وہاں سرداروں کے پاس جایا جاتا تو سردار کرسی پہ بیٹھتا، یہ زمین پہ بیٹھتے۔ یہاں جس کے پاس بیٹھتے وہ خود بھی خاک پہ بیٹھتا تھا، یہ بھی خاک پہ بیٹھتے تھے۔ آنے والے کا قبیلہ نہیں پوچھا جاتا تھا، رنگ و نسل نہیں دیکھی جاتی تھی۔ لہذا عرب کے غریب جو مدت سے عزت کا استحصال کروا رہے تھے، انہوں نے وقار انسانیت کو دیکھا۔ اگر نوجوان توجہ کریں تو انہوں نے پہلی بار انسانوں کو جانوروں سے افضل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ اس جملے کو اگر کہیں کہ آپ مجھے اس کی وضاحت دیں، جانوروں کو سجدے ہو رہے تھے اور انسانوں کو زندہ زمین پہ دفن کیا گیا۔ انہوں نے جب یہ عزت اور یہ احترام دیکھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ ہے اصل اسلام کے ہیرو، جو بغیر لالچ کے نبی کے ساتھ آئے۔ جب رسالت میں آپ نے مکہ فتح کیا تو اس دور کا کافروں کا سب سے بڑا سردار، جس نے اس لمحے تک، جس لمحے میں تاریخ کو لے آیا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوا، جس کا نام ابو سفیان تھا۔ اور آپ یہ بھی کوشش کیجئے گا کہ ان تقاریر کے دوران تبرہ اگر آپ دل میں کر سکیں گے نا تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ہاں نہیں، اس میں قطعاً مجھے کسی قسم کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے، لیکن رزم کی باتیں اور ہوتی ہیں، بزم کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ مواعظ حسنہ تقاضا رکھتا ہے کہ اگر ہم نے مشکل موضوع چنا ہے تو اس میں آپ کی توجہ ہی جو ہوگی نا، یہ بہت بڑا تبرہ ہوگا۔ اب یہ اونچائی پہ کھڑا ہے تو تاریخ میں ساری تاریخ اور اس منظر کو لکھا۔ جب یہ اونچائی پہ گیا تو یہ اکیلا نہیں گیا، اسے خبر ہوئی کہ رسالت مآب مکہ کے باہر پہنچ گئے اور ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے۔ رسالت مآب کے ساتھ لشکر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن رسالت مآب نے لشکر کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ رات کے وقت پڑاؤ کر لیا تھا، تو رسالت مآب نے کہا لشکر سے کہ اب ہم نے مکہ میں داخل نہیں ہونا، کیونکہ رات ہے، مکہ کے لوگ سو رہے ہیں، تو ہم صبح کو داخل ہوں گے۔ رسول نے کہا ٹولیوں کی صورت میں نا تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور درمیان میں آگ جلا لو۔ تدبر رسول دیکھیے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ جاؤ، دور تک یہ بیٹھ گئے۔ اب درمیان میں آگ جل رہی تھی۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دور سے کہیں آگ کو دیکھیں نا تو اس کے ارد گرد کچھ چہرے بیٹھے ہوں، تو ہر چہرہ آگ میں چمک کے روشنی پیدا کر کے کئی چہروں کی صورت ظاہر ہو رہی ہوتی۔ اب جب ابو سفیان نے مکہ کی پہاڑی میں کھڑے ہو کے دیکھا تو ایسے دیکھا دور تک چہرے ہی چہرے، یہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسی پہاڑی پہ ایک دوسری شخصیت کھڑی ہے جن کا نام ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ رسول کے چچا ہے۔ ابو سفیان نے یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ ہے اس کا، ایک جملہ ہے عباس ابن عبد المطلب کا۔ ان کو جملے سمجھ کے نہ دیکھیے گا، یہ تمہید ہے میری موضوع کی، مجلسوں کی۔ یہ دو نظریات تھے۔ ابو سفیان نے جناب عباس ابن عبد المطلب کو مورہ کہتا کوہنی مار کے کہا مبارک ہو، تیرا بھتیجا بہت بڑی حکومت بنا گیا۔ حضرت عباس ابن مطلب نے کاندھا پکڑ کے ہلا کر ہوش کر، حکومت نہیں رسالت ہے۔ یہ دو نظریات بن گئے، ایک وہ جنہوں نے رسالت کو حکومت سمجھا، ایک وہ جنہوں نے رسالت کو رسالت سمجھا۔ صبح کو اسی سردار نے جس نے حکومت کا لفظ رات کو کہا تھا نا، پوری رات مشورے کرنے کے بعد
اس نے صبح کلمہ پڑھ لیا، یہ سوچ کے کہ اب کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں، اگر مسلمان ہو جائیں گے تو یہ حکومت ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے۔ صبح کو اسے جب قیدی بنا کے رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے اپنے دور میں، جب رسول مکہ میں تھے تو اس نے رسالت کو بڑی اذیتیں دی تھی، کوئی کم اذیتیں نہیں تھی، بہت اذیتیں دی تھی۔ جب رسالت میں آپ نے پہلی جنگیں کی ہیں تو رسول کے شیر دل چچا حمزہ کا قتل، لہو ان کے گھر میں تھا، جگر خارے سرکار حضرت حمزہ اس کی بیوی تھی، نفرت تو رسول کی بڑی تھی، لیکن رسول نے ایک اگلا کام کیا۔ رسالت مآب نے جب اس کو قیدی دیکھا تو رسالت مآب نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ انتقام کی اخیر تھی۔ یہ کسی سردار مزاج بندے کے لیے مرنے سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ۔ اس جملے کی گہرائی میں جائیے گا، جیسے میں محسوس کروانا چاہتا ہوں ویسے محسوس کیجیے۔ ایک وہ شخص جس نے عرب کے قبیلوں پہ سربراہی کی ہو، جس کا روب عرب میں ہو، اور اسے سامنے بیٹھ کے تخت میں کہا جائے جا، میں نے تجھے آزاد۔ یہ آگ اس کے اندر دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے بعد میں ایک شخص سے کہا بھی تھا، اس نے کہا بہتر تھا اس دن محمد مجھے قتل کر دیتا۔ یہ جملہ نہ کہتا، اس نے عرب کے لوگوں میں، مکہ کے لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح رسوا کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، زندگی کی امان بخشی، جا ہم نے تجھے سانسیں دی۔ جن سے سوشل بائیکاٹ کروایا تھا، جنہوں نے شیب ابی طالب میں محصور رکھا تھا، اسے کہا جا میں نے تجھے۔ اسی لیے علی فرماتے ہیں دشمن کو معاف کرنا بھی انتقام ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا تھا، مسلمان تو ہو گیا تھا، ایک آگ بجھی نہیں، میں اسلام کے صحن میں داخل ہوا تھا، نقصان کرنے کے لیے ہاتھ نہیں پڑا۔ اگر باپ کی وصیت پہ عمل کرو تو زندگی میں کبھی ایسا کرنا کہ خاندان رسالت کے کسی فرد کو ایسے دربار میں کھڑا کر کے میں فضائل پر تم بھی کہنا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ بیٹے کے باپ کی وصیت کو سن لیا، بیٹے نے بڑی کوشش کی کہ میں بھی کچھ ایسا کروں، میں بھی کوئی بادشاہ بنوں اور حاکم بنوں اور اہل بیت کو میرے سامنے لایا جائے۔ اب بیٹے کے دل میں خواہش تھی، لیکن علی نے نہ جمل میں کامیاب ہونے دی، نہ صفین میں کامیاب ہونے دی، نہ نہروان میں کامیاب ہونے دی۔ اس نے مرتے ہوئے پھر اپنے بیٹے کو وصیت کر دی، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے علی قید ہو جائے، پھر میں نے بڑی کوشش کی ہے کسی طریقے سے حسن قید ہو جائے۔ حسن نے صلح کی شرطیں لکھ کے میرا سارے کا سارا ارادہ خاک میں ملا دیا، علی نے صفین میں لشکر لا کے میری جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا، لہٰذا میری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر میرے بعد تو تخت پہ بیٹھے اور تیرے پاس اتنی طاقت آ جائے، تیرا اقتدار اتنا مضبوط ہو جائے تو ایک کام ضرور کرنا، اہل بیت میں سے کسی کو کھڑا کر کے یہ جملہ ضرور کہنا، کیونکہ یہ میرے باپ کی حسرت تھی، تو بھی میرے باپ کی حسرت کو پوری کر دینا۔ پھر جب یزید تخت پہ بیٹھا تو اس ملعون نے جب دیکھا میرا اقتدار جم گیا ہے تو اس کو وہ وصیت یاد تھی جو اس کے دادا نے باپ کو کی تھی، باپ نے اسے کی تھی کہ اس دن امیہ جیتیں گے، اس دن ہموی جیتیں گے، جس دن ہاشمیوں سے یہ بدلہ لیں گے۔ یہ اتنا انتقام کی آگ میں جل رہا تھا جس نے رسول کے بیٹے کا قتل کیا۔ یہی وجہ تھی جس نے کہہ دیا تھا عمر ابن سعد سے کہ حسین کا ایک بیٹا بچا کے لانا ہے، حسین کے ایک فرزند کو قتل نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی یہ سید الساجدین کو بازاروں سے گزارتا ہوا جب اپنے دربار میں لگا، میں فضائل پڑھنے لگا ہوں اور آج کی گفتگو کا آخری نقطہ اس انداز میں آئے گا، فرمایا سجاد کو لے کے آؤ۔ جب اس نے بازاروں سے گزارتے ہوئے سید الساجدین کو شام میں بلایا تو اس نے، میں پہلی بار مصائب کا موضوع فضائل کی صورت میں پڑھنے لگا ہوں، اس نے پورے دربار کو سجایا ہوا تھا، اس نے شہر کے دروازوں
को बंद रखा, अहले बैत को दरवाजे पे खड़ा रखा, इसलिए कि उमरा आ जाए, रऊसा आ जाए, सफीर आ जाए, मुल्कों के लोग जाए। इनने यमन के बंदे बुला लिए, इसने रूम के बंदे बुला लिए, इसने मिस्र के बंदे बुला लिए, इसने उर्दन के लोग बुला लिए, इसने हर मजहब, हर मसलक, हर कबीले, हर कौम का बंदा अपने दरबार में इकट्ठा किया। आज हम हाशमियों से बदला लेंगे, आज हम फतेह मक्का का एहसान का वो जो जुमला कहा था, हम उस सजा का बदला लेंगे। इसने तख्त में बैठ के जब पूरा दरबार खचा खच भर गया, इसने कहा अब अहले बैत को लाओ, अब ये बात यहां से पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि मैंने हर मुल्क का बंदा यहां पे बुलाया हुआ है। जो ही दरबार का दरवाजा खुला, हुसैन का सज्जाद दरबार में आया, ये तख्त से उठ के खड़ा हुआ, इसके हलक से जुमला गुजर के अभी जुबान की नोक पे था, ये सज्जाद के कांधे पे एक मजदूर का हाथ आया, उसने सज्जाद को पीछे करके इसकी तरफ देखा, यब्नल तुल्का, ओए हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। ओ हमारे आजाद करदा, ओ हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे, जाओ जाके तरीखे उठा के देखो, शाम में दरबार में पहला लफ्ज अली की बेटी ने क्या कहा था, यब्नल तुल्का, ओए हमारे गुलाम के बेटे, ओए हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। अली ने इतना कहना था, यमन का सफीर भी उठा, रूम का सफीर भी उठा, उसने कहा किसने किसे आजाद किया था? अली की बेटी कहती बैठो कुर्सियों पे, मैं बताती हूँ, फतेह मक्का पे इसके दादा को मेरे नाना ने आजाद किया। इसे कहते हैं मजमा दुश्मन का, मजमा इसने बुलाया था, लोग इसने इकट्ठे किए थे। बीबी ने कहा अब जाएगी हर मुल्क में खबर, इसके दादा को मेरे नाना ने आजाद किया था। अब अपने ही मेहमानों के सामने जब तौहीन महसूस करने लगा, चेहरे पे मौत की जर्दियां, बीबी कहती बैठ, मैं तो भी बताने लगी हूं तेरा खानदान क्या था, मेरा खानदान क्या था। बीबी ने फिर खुतबा शुरू किया। बीबी ने कहा नबी हम में से, अरब के जाहिल तुम में से। ना 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 सुनो ना, बीबी ने कहा तहारतों के मरकज हम में से, निजासतों की निशानियां तुम में से। नबियों का सरदार हमारा नाना, जाहिलों का सरदार तेरा दादा। अब मैं बताती हूं हम कौन है, तुम कौन है। जन्नत की मालिक मेरी मां, छतों पे झंडे लगाने वाली तेरी। बोलो जो अली के नौकर बैठे। मैं आलिया पढ़ रहा हूं। फातिह बदर मेरा बाबा, जंग में भागने वाले तेरे बाबा। ओहुद में तलवार अर्श से मंगवाने वाला मेरा बाबा। जुमला सुनोगे अली की बेटी? ओहुद में तलवार मंगाने वाला मेरा बाप, अर्श से लानत मंगवाने वाला तेरा। दरूद हमारे घर में आया, लानत तुम्हारे घर में। इतना कहना था, बीबी खुतबा दे रही थी। इसे कहा किसी को कहो
کسی کو کہو اسے چپ کروائے توہین ہو گئی. اسے دادا بھی بتا دیا، باپ بھی بتا دیا، ماں بھی بتا دی، یہ تو شجرے کھول رہی ہے، اسے کہو یہ چپ کرے. لوگوں نے کہا کون چپ کرائے گا؟ علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے. صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی وہ رہی تھی جس نے کہا پھر ہاشمیوں کو چپ ایک ہی طریقے سے کروایا جاتا ہے. جاؤ لوگوں کو کہو اذان شروع کرے، جلدی کرو اذان شروع کرو. 5 لوگوں نے اکٹھے کھڑے ہو کے اذان شروع کی. بی بی خاموش، بی بی نے کہا اچھا تم نے سفین پہ قرآن نیزوں پہ اٹھایا تھا، آج علی کی بیٹی کے سامنے تم نے لہجے کو برداشت نہ کرتے ہوئے اذان کا بہانہ شروع کیا. ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی نے انگلی کا اشارہ کیا، مؤذن کی زبان وہیں پر رک گئی. بی بی نے کہا آپ بتا تیرا نانا ہے یا میرا؟ اب بتا یہ تیرا نانا یا میرا؟ بی بی نے کہا تم نے میرے نانے سے کاغذ قلم چھینا، تم نے میرے بابا سے تخت چھینا، تم نے میری ماں سے حق چھینا، تم نے میرے بھائی سے خلافت کو چھینا. اگر جرت ہے اذان سے میرے نانا کا نام نکال، چھین ہم سے، رسالت چھین کے دکھا، ولایت چھین کے دکھا، امامت چھین کے دکھا. جب اس کے ہاتھ خالی ہو گئے، جملہ پڑھوں، آزاد ہاتھوں والے کے ہاتھ خالی ہو گئے. قیدی ہاتھوں والی بول کے بتاتی اب بتا جیتا تو ہے یا ہاں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. سیدہ زہرا کے وکیل حسن رضا عالمی، سیدہ زہرا کے وکیل حسن رضا عالمی، پیغام حق کی روشن دلیل رضا عالمی، سرمایہ قوم و ملت تحفہ رب جلیل حسن رضا عالمی، عدو آل محمد کو کرتے ہیں دلیل. چہادہ معصومین کے نوکر دلیل آصف رضا عالمی. نہ ڈر اور حق گو ان جیسے ہوتے ہیں کلیل آصف رضا عالمی. سید آپ کو عباس ابن عبد المطلب نے کہا رسالت ہے. دو نظریات چل پڑے جی، ایک حکومت والا خاندان، ایک رسالت والا، ایک تخت اور تاج کے لالچی، ایک محض اقتدار کے لالچی. اچھا خلیفہ اور امام میں بڑا باریک سا ایک فرق ہے. خلیفہ تب خلیفہ ہے جب خلافت کی مسند پہ بیٹھے. جب خلیفہ کی بیعت نہیں ہوئی ہوتی تو عام فرد ہوتا ہے. جب وہ بیعت کروانے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو عام انسان ہوتا ہے. اس کی بیعت ہو جاتی ہے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. امام گھر میں بھی بیٹھا ہو، اچھا امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی حکومت ہو، امت کے لیے ضروری ہے کہ امام کی حاکمیت ہو. حاکمیت و حکومت امام کے منصب میں اضافے کا باعث نہیں بنتا. ہاں اگر امام کو منصب دے دیا جائے تو اس میں امت کی بہتری ہے.
ورنہ وہ دین پہ حاکمیت تو رکھتا ہے، دین پہ تو اس کی حاکمیت ہوتی ہے۔ اب میں بالکل کیونکہ تقریر نتیجے کے قریب آ گئی، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم روزانہ سلسلہ واری سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ مولا امیر المومنین کا جو دور تھا، اس دور میں علی کی خاموشی کو علی کی رضامندی سمجھا گیا۔ یہ مورخ کی سب سے بڑی بھول ہے کہ امیر المومنین کی خاموشی کو یہ سمجھا گیا کہ امیر المومنین ان حکومتوں پہ راضی تھے۔ خاموش ہونا راضی ہونے کی دلیل نہیں، بیعت کرنا راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ انکار بیعت امیر المومنین نے کیا، تو بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ سعد بن عبادہ انصاری جو انصار قبیلے کا سب سے بڑا سردار تھا، جو سقیفہ میں خود خلافت کا امیدوار تھا، اس نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ اس کے قبیلے کے جید لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ امیر المومنین خاموش رہے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ مورخ نے لکھا کہ علی گھر کے اندر محصور ہو گئے۔ میں منظر وہی ہے، جملہ بدلنے لگا۔ مورخ نے لکھا کہ علی نے خود کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ اب جملہ بدلنے لگا ہے، علی نے امت پہ اپنا دروازہ بند کر دیا۔ یہ بارگاہ، یہ حسینیہ بنا ہے حسین کی عزاداری کے لیے۔ یہاں پر چند لوگ روزانہ اختلاف بنائے، روزانہ لڑائیاں، روزانہ جھگڑے۔ آخری امام بارگاہ کا دروازہ بند کر کے کہا جائے جاؤ اب جہاں سنی ہے مجلس سے سنو۔ اس میں بارگاہ کا کیا نقصان ہوا؟ یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ نقصان ان کا ہوا جو یہاں سے فیض لیتے تھے۔ امیر المومنین نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا، فرمایا جاؤ اب جاؤ جہاں سے دین لینا لو، اگر میرے علاوہ کہیں سے ملتا لو۔ اب اگر علی کو حکومت کی ضرورت ہوتی تھی، مجھے کوئی مورخ ایک منظر ایسا دکھائے کہ رات کی تاریکی میں علی چھپ کے حکومت کے مرکزی دربار میں گئے ہوں۔ اگر مورخ مجھے یہ منظر نہیں دکھا سکتا تو سینکڑوں منظر میں وہ دکھا سکتا ہوں جو حاکم مسئلہ پوچھنے کے لیے علی کے گھر آئے۔ امیر المومنین نے گھر کے دروازے کو بند۔ اب اگر دوسرے غیر مذہب لٹریچر میں غلطی ہوئی ہے تو شیعہ لٹریچر میں بھی انصاف نہیں ہوا۔ علی قرآن جمع کرنے میں مصروف تھے۔ قرآن، چلو یہ تو تسلیم سارے کر گئے نا، قرآن علی کے گھر میں ہی تھا۔ جو چیز باہر سے جمع کی جائے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی سارے مسلمان آج تک مان رہے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں۔ دیکھیں قرآن اگر وارث سے لیا ہوتا تو علی نے جو قرآن جمع کیا تھا، علی نے سکون سے جمع کیا تھا۔ یہ آیت پہلے آئی ہے، اس کے بعد یہ آئی تھی، پھر یہ آئی تھی، پھر یہ آئی تھی۔ علی کا قرآن بتا رہا تھا یہ سکوت کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ اب حکومت، جب مولا علی حکومت مانگ ہی نہیں رہے تھے تو ان کے پاس اب علی امیدوار ہی نہیں تھے نا خلافت کے، تو اب انہوں نے کیوں نہیں قرآن ویسے جمع کیا جیسے آیا تھا؟ بھئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، آخر انہوں نے علی کے علاوہ 3 دور گزارے۔ کیا 25 سال میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے کہا آؤ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائیں، پہلے قرآن تو صحیح طریقے سے کر لیں؟ بھئی 25 سال میں کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ قرآن کو وہ نزولی اعتبار سے بہتر کر لیتا۔ مولا امیر المومنین نے قرآن جمع کر لیا تھا اور علی آئے تھے دربار میں، اور امیر المومنین نے فرمایا تھا تخت پہ بیٹھ گئے ہو، یہ قرآن جو ہے یہ میں نے جیسے نازل ہوا تھا ویسے جمع کر دیا ہے، مسلمانوں تک اس قرآن کو پہنچاؤ۔ اور یہ کہہ کے دربار سے انکار کر دیا گیا، اے علی ہمیں
تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین نے، مورخ کہتا ہے زرد رنگ کی عبا پہنی ہوئی تھی، امیر المومنین نے اپنی عبا کے نیچے قرآن کو کر کے کہا جاؤ پھر میرے آخری بیٹے تک اس سے محروم ہو۔ اب ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہے لیکن نزولی اعتبار سے نہیں، اور یہ سارے مانتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکی صورتیں ساری پہلے ہوتی، مدنی ساری بعد میں ہوتی، اقرا باسم جو پہلی آئی تھی آیت یہ ابتدا میں ہوتی، یہ قرآن کے سینٹر میں، جو سب سے آخر میں آئی تھی غدیر میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم وہ آخر میں ہوتی۔ تو ایسا تو نہیں ہوا، تو سب نے مانا کہ یہ نزولی اعتبار سے نہیں۔ اب یہ ترتیب نزولی سے نہیں ہے تو امیر المومنین نے اس کو اپنے گھر میں محفوظ کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہونا فطری تقاضا ہے کہ اگر علی کے پاس قرآن حقیقت والا تھا تو اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں نافذ کیا؟ اچھا سوال ہے اور یہ اٹھنا چاہیے ذہن سے۔ اگر امیر المومنین اپنے دور میں وہ قرآن لے آتے تو امت کے قرآن بھی دو ہو جاتے، جیسے ہدایت کے رستے دو ہوئے، جیسے امام دو ہوئے، جیسے نمازیں دو ہوئیں، جیسے روزے کے وقت دو ہوئے، جیسے حج کے حکام دو ہوئے، قرآن دو ہو جاتے۔ آج اگر قرآن ایک ہے تو علی کی وجہ سے ہے۔ پہلی چیز۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ اگر علی اپنے دور میں قرآن لے آتے پھر علی کے بعد ہر دور میں قرآن بدلتا۔ وہ کہتے اگر علی اپنے دور میں اپنا قرآن لے کے آ سکتا ہے تو ہم اپنا لے کے آئیں گے، اس سے اگلا خلیفہ کہتا ہم اپنا لے کے آتے، تو امویوں کا قرآن علیحدہ ہوتا، عباسیوں کا قرآن علیحدہ ہوتا، ہاشمیوں کا علیحدہ ہوتا، بعد میں آنے والی ہر حکومت آج تک قرآن بدلتا۔ تو جیسے بائبل اپنی اصلی صورت میں نہیں تو وارث نے قرآن کو محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اب ہے لیکن ویسے ہدایت نہیں کوئی بھی لے رہا۔ قرآن کے دعوے تو تھے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ لازم کرتے تو ہے بس ایسا ہو جائے۔ قرآن نے کہا تھا کہ میرے اندر شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ایک شخص مولا سرکار صادق العطرت شہنشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تو امام نے فرمایا کہ جو 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے مردے پہ پھونک مارے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اس کا مولا، ایک روایت ہے کہ 70 دفعہ کہا، پھر امام نے 7 دفعہ کہا، پھر امام نے کہا 1 دفعہ بھی پڑھو۔ ابھی خطبہ امام دے رہے تھے یا 6 بندے محفل سے اٹھ کے نکلے، اس نے کہا نسخہ کیمیا ہاتھ آ گیا، جلدی کریں جا کے اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں میں پھونکے واپس پلٹے اور پلٹ کے آ کے امام کی بارگاہ میں دے۔ مولا کئی بار پڑھ کے دیکھا، نہ قبر پھٹی نہ مردہ باہر آیا۔ امام نے کہا جاہلو، جیسا قرآن پاک ہے ویسی زبان بھی پاک ہونی چاہیے۔ ایک یہودی نے آ کے امیر المومنین سے پوچھ لیا تھا، اس نے کہا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود۔ مولا فرمایا بے شک ذکر موجود۔ اس نے کہا کل نبی کتنے آئے تھے؟ مولا علی نے فرمایا 1,24,000۔ یہ کوفہ کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا قرآن میں کل 29 نبیوں کے نام ہیں، باقی نام دکھا، یا مان کے نبی صرف 29 ہیں۔ اگر 1,24,000 ہیں تو پھر قرآن کا دعویٰ واپس لے، اس آیت کو قرآن سے نکال کہ میرے اندر ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے، پھر اس کو نکال دے آیت کو۔ علی نے فرمایا نہ آیت نکلے گی نہ نبی کم ہوگا۔ اس کا پھر دلیل دے کے مجھے مطمئن کر۔ علی فرماتے اتنا مطمئن کروں گا ان کی صداقت کو مان کے اٹھے۔ کیا لگا؟ اب وہ بیٹھ گیا جلدی جلدی، کیا مناظرہ شروع ہونے لگا ہے، اب دلیلیں ہوں گی، اب یہ ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا اٹھ، وہ سامنے نیم کا درخت ہے نا، نیم کے درخت کے اوپر جو پھل ہوتا ہے اسے نبولی بولتے ہیں۔ علی فرمایا نبولی توڑ کے لا۔
उठा, उठ के जाकर नबोली तोड़ी, अमीर अल-मोमिनीन के पास आया। अमीर ने फरमाया हथेली पे रख, उसने हाथ पे रखा, अल्लाह फरमाया यहाँ बैठ बैठ, ये क्या है? क्या लगा? नीम का फल, नबोली। मौलवी फिर देख क्या है? कहता नबोली। मौलवी अच्छी तरह देख ली? मौलवी फरमाया उठ, पकड़, रेत हटा, इसे दफना दे जमीन में। अल्लाह ने फरमाया रेत ऊपर कर। अब थोड़े दिनों बाद यहां से एक पूरे का पूरा नीम का पौधा पैदा होगा। कहने का बिल्कुल होगा। अल्लाह ने फरमाया इसके अंदर पूरा दरख्त छुपा है, दिखा। जड़, तना, शाख, पत्ती, चीज नहीं आनी। जड़ भी इसके अंदर से निकलनी है, तना भी इसके अंदर से निकलना है, शाख भी निकलनी है, पत्ते भी निकलने, सब कुछ इतने से फल के अंदर है। दिखा। कहते या अली ऐसे नजर नहीं आएगा, अब जमीन के हवाले कर दिया है, अब जमीन दिखाएगी। फरमाया कुरान भी वैसे समझ नहीं आता, वारिस के हवाले करो, सब कुछ दिखाई देगा। और उसने वहीं से कहा कि फिर अगर तू वारिस है तो बता फिर नबी कौन है? फरमाया अना आदम अना अनु। क्या तुमने नबी की हदीस नहीं सुनी? अगर किसी ने आदम का इल्म देखना हो, नूह का फहम देखना हो, इब्राहिम की खुल्लत देखनी हो, मूसा का ज़ौक़ देखना हो, ईसा की हैबत देखनी हो, कुछ नहीं देखा, अली देख। गुफ्तगू तमाम हो गई, क्योंकि आज की एक मजलिस थी। कल से इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे, ठीक आप वक्त की पाबंदी, बेहतरीन और मुहज़्ज़ब कौमों का शुआर कि आप वक्त की पाबंदी को सामने रखते हुए ठीक 8 बजे, अगर 7:30 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी, 8 बजे मैं आपके सामने मिंबर पे नमाज इश्क की पहली रकत पढ़नी शुरू। बिस्मिल्लाह। कोशिश कीजिएगा कि बाजमात होके हम तरीके सफ़र को करें। कल की गुफ्तगू में हम पढ़ेंगे हज़रत इमाम हसन की सुलह के मुहर्रिकात, अगली मजलिस में पढ़ेंगे करबला की शहादत के राज, फिर हम पढ़ेंगे मुख्तार का इंतकाम, और हर दौर की मल्लूकियत को मैं जख्मी होता हुआ आपको दिखाऊंगा। हर दौर में मल्लूकियत कैसे जख्मी हुई। बड़ा खर्चा हो गया अली की औलाद का, बड़ा खर्चा हो गया। आज पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी से पूछो, अगर कहीं को सैयद मिल जाए, किसकी औलाद हो? कोई कहेगा मैं नकवी सैयद हूं, कोई कहेगा मैं रिजवी सैयद हूं, मैं तकवी सैयद हूं, मैं काज़मी सैयद हूं, मैं जाफरी सैयद हूं, मैं आबदी सैयद हूं। कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी सैयद हूं। हर एक की औलाद बच गई। ज़ैनब की औलाद कत्ल हो गई। आज है 2 जनाजों की बरामदगियां। मैं खुद शुरू से ये नहीं कि अब शुरू से जब से मिंबर पे आया हूं, मेरा यही शुआर रहा है कि मैं कोशिश किया करता हूं जो शहादतें हैं ना करबला वालों की, ये मैं सिर्फ अयाम अज़ा में पढ़ता हूं, क्योंकि रोज रोज इनके कत्ल पढ़े नहीं जाते। मैं खुद अज़ादार हूं, मुझसे साल में कई बार अकबर नहीं पढ़ा जाता, एक बार पढ़ा। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन शहजादों के मुसाइब और कहानियां कुछ इस अंदाज से कि शहादत ना पढ़ के भी आपको इनकी मुसाइब सुनाई। अल्लाह ने आलिया को औलाद दी, जाफर तैयार के पोते थे, हैदर करार के नवासे थे। जब शहजादी 28 रजब को मदीना छोड़ के जा चुकी थी, मक्का के रास्ते में थे हुसैन, या पीछे से एक आवाज कान पड़ी, हुसैन, मौला रुकिएगा, मौला हुसैन, थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा।
कोई आका हुसैन को रोके। हजरत अब्बास ने कारवां से अपना घोड़ा हटाया और पीछे की जानब दौड़ा दिया। काफिला रुक गया। थोड़ी देर बाद अब्बास का घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है। मौला हुसैन की आवाज, अब्बास कौन है? मौला हजरत अब्दुल्ला है, आलिया के शौहर। लफ्ज़ अब्दुल्ला अमारी में आलिया के कान में आया। रो कहती, फिजा जल्दी कर, अब्बास से पूछ अब्दुल्ला मुझे रोकने तो नहीं आया। बीबी फिजा ने अमारी का पर्दा हटाया। आका अब्बास, आलिया याद फरमा रही है। मौला अब्बास का घोड़ा शहजादी की अमारी के करीब आया। शहजादी ने अमारी से पूछा, अब्बास क्या आपने पूछा है अब्दुल्ला से कि क्यों आ रहे हैं? बीबी वो चाहते हैं मौला हुसैन से मिलना। बीबी कहती है, अब्बास हुसैन से मिलने से पहले अब्दुल्ला को मेरी अमारी के करीब ले आइए। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे मुलाकात से पहले हुसैन से मिले। सरकार हजरत अब्दुल्ला, मौला अब्बास ने पैगाम दिया, आलिया की अमारी के करीब आए। बीबी ने अमारी के पर्दे से कहा, अब्दुल्ला आप शरई हाकम भी हैं, शौहर भी हैं। मैं इजाजत लेके घर से चली थी, फिर भी पूछ रही हूं, अगर रोकने आए हैं ना, शरीयत पे अमल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं वापस चली जाऊंगी। इतना याद रखना, इधर हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर मेरा जनाजा निकलेगा। ये आलिया ने जुमला कहा, जनाब अब्दुल्ला धाड़े मार के रोए। रोग, अगर तू अली की बेटी है, मैं भी जाफर तैयार का बेटा हूं। लहू मेरी रगों पे भी अबू तालिब का है। कैसे आपने ये समझ लिया कि मैं रोकने के लिए आया हूं? बीबी देखी, कभी जब आपने मिल लिया था तो फिर पीछे क्यों आए हैं? सरकार हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अली की बेटी आप जानती हैं, अमीर सफरों पे जाएं तो उनका कुछ सदका दिया करते हैं। सदके का नाम आना था। अली की बेटी ने अमारी का पर्दा हटाया। रो कहती, इतना अमीर हो गया जाफर तैयार का बेटा, उसके पास कोई इतनी कीमती चीज है जो मेरे हुसैन का सदका कर दे? इतना कहना था। अब्दुल्ला ने घोड़े पे बैठे अबा को हटाया, दाएं जानू से औन को उठाया, बाएं जानू से मोहम्मद को उठाया। रोग कहते, शहजादी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं है, मैं औन मोहम्मद साथ लेके आया हूं। अगर हुसैन पे मुश्किल पड़ जाए, औन मेरी तरफ से सदका कर देना, मोहम्मद अपनी तरफ से सदका कर। जंगल में चीखे मार के रोई अली की बेटी, कहती, सलाम आप पर ए पिसरे जाफर तैयार, ए फरजंदे जाफर तैयार, तेरी वफा पे कुर्बान। तूने ज़ैनब का सर फखर से बुलंद कर दिया। किताबें कहती, फिर सारे सफर में शहजादे जब भी मां के महमल के करीब आते, बीबी रो के कहती, ऑन पीछे हो जाओ, मैं सैयदादी हूं, तुम सदका हो। आखिरी बार जब इजाजत लेने के लिए दोनों बेटे आए थे ना आलिया के हुजरे में, तो शहजादी ने देख के कहा था, औनो मोहम्मद, एक बात याद रखना, बाबा ने सदका बना के भेजा था, एहसान है हुसैन का, उसने तुम्हें मरने की इजाजत दे दी है। मैं शुक्राने का सजदा करूंगी जब तुम्हारी मौत की खबर सुनूंगी कि मेरी नस्ल भी करबला में ज़हरा के बेटे के काम आ गई। लेकिन औन तू बड़ा है, मोहम्मद तू छोटा है। एक बात याद रखना, तुम सिर्फ हैदर करार के नवासे नहीं, तुम जाफर तैयार के पोते भी हो। तारीख ने जंग मोता पे जाफर तैयार को लड़ते हुए देखा है। इस अंदाज से लड़ना कि इन उम्मवियों को हाशमियों का रोब याद आ जाए। औन ने माँ के कदमों पे हाथ रखेगा, अम्मा एक बार मैदान में जाने दे, मैं वादा करके जाता हूँ हर लाश खैमे आएगी। अम्मा तेरे बेटे की लाश खैमे भी नहीं आएगी। अकेले औन ने फुरात का घाट खाली करवा दिया था। और किताबें कहती इतनी दलेरी से लड़ा था ज़ैनब का बेटा कि उमर इब्न साद के खैमे के अंदर चला गया था और खैमे में जाके नेजा गाड़ के कहता है, और तुमने हमें गरीब समझा।
बस अब एक जुमले की और इजाजत लेने लगा हूं। बेटे करबला में गिर गए, आज भी पीर समर शाह जी अभी जियारत करके आए हैं, सैयदजादा जो जियारत करके गवाही देना, हर कोई गंजे शोहदा में है। औन करबला से बाहर, हदूद करबला से बाहर सोया हुआ है ज़ैनब का बेटा। 10 मुहर्रम को हुसैन का कातल, खुदा लानत करे शिमर मलाउन को, इसने खुदा के मौला सज्जाद से इमरान भाई पूछा, इसने कहा सज्जाद इन बच्चों की मां मर चुकी है। मौला सज्जाद कहते किन की बात कर रहा है? वो कहता वो जो सो रहे हैं, वो जो मर चुके हैं, हर एक शहीद की लाश पे उनकी मां आई है, नहीं आई तो इन बच्चों की लाश पे कोई नहीं आई। आवाज आई ये मेरे फुफ्फी के बेटे हैं, वो बाबा हुसैन को रोने के लिए गए। मक्का से लेके करबला तक मिलने नहीं दिया। आखिरी जुमले सुनना, मैं मुसैब का एक अछूता रंग सुनाने लगा हूं, एक मुनफरद अंदाज सुनाने लगा हूं। मिलने नहीं दिया, इजाजत दी, लाश पे गई नहीं। 11 मुहर्रम भाई की लाश से उठ के चली गई। पहला चेहलम करने आई, हुसैन की लाश पे रोई और मदीने चली। मदीने जब सादात चले गए तो सादात के घर में मजलिस होती थी, मर्दों में मजलिस, औरतों में मजलिस। मर्दों में मजलिस खुद सैयदुल साजिदीन पढ़ते, औरतों की मजलिस आलिया पढ़ती। आप मुझे बताएं, हम किताबों से पढ़ के सुनाते, आप इतना रोते हैं, उस मजलिस में क्या दिक्कत होगी जहां मौके का गवाह अपने बाबा की शहादत पढ़ता होगा। बस उस मजलिस में यह फर्क होता था, मजमा चला जाता, खतीब को गश आ जाता। खतीब जाकिर कई कई घंटे तड़पता रहता। आखिर पर्दे से कोई मस्तूर आती, रेत से सर उठा के जानू पे रख के माथा चूम के दी, आंखें खोल, ये शाम नहीं ये मदीना है। एक दिन मौला सज्जाद ने मजलिस तमाम की। आप सोच रहे होंगे कि पढ़ना ऑन था, ये जुमला क्यों? इतना दर्द है पहाड़, घरों में बिस्तर तक रोगे। मौला सज्जाद ने मजलिस तमाम की, सारे चले गए, एक शख्स बैठा था। मौला सज्जाद ने आंखों का लहू साफ करके पहचाना, कौन है? सर उठाया, दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई शख्स। मौला सज्जाद ने चेहरा पहचाना, चचा अब्दुल्ला, औनो मोहम्मद के बाबा। जनाब अब्दुल्ला की आवाज है, जी मौला, ये है इस घर में हुज्जत का एहतराम। जी आका। फरमाया चचा अब्दुल्ला, आपके चेहरे पे कुछ सवाल है। जनाब अब्दुल्ला रो कर दे, जो सवाल पढ़ सकता है वो जानता भी है। फरमाया नहीं अब्दुल्ला, मुझे बोल के बताइए। जनाब अब्दुल्ला कहते मेरा हौसला नहीं हो रहा। सज्जाद रो कहते हैं आसानी से सुना दे, मुझे शाम ने बड़े हौसले सिखा दिए हैं। मौला अब्दुल्ला ने जो जुमला कहा है, जो घरों तक रोना है, जिनके घर में बहनें बेटियां हैं। जनाब अब्दुल्ला रो के कहते 3 दिन हो गए मुसलसल एक ही जहन में सवाल लेके आता हूं, जुर्रत नहीं हो रही करने की। मौला सज्जाद कहते आज बोलिए क्या है? जनाब अब्दुल्ला रो के कहते मौला पूछने आया हूं, अगर आप इजाजत दें तो ज़ैनब अपने घर वापस चली जाए। ये जुमला मैंने पढ़ा है, आपने सुना है, कोई सज्जाद के कलेजे से पूछे। जब जनाब अब्दुल्ला ने कहा ना अली की बेटी अपने घर चले जाए, तो जनाब सज्जाद रो के कहने लगे अब्दुल्ला इसमें सवाल करने का क्या है, आप शौहर हैं, आपका हक है। जनाब सैयदुल साजिदीन उठे, घर के अंदर गए। जैसे मर्दों में सज्जाद मजलिस पढ़ रहे थे, औरतों में अली की बेटी अकबर का घोड़े से उतरना पड़ रही थी। सज्जाद सतून के साथ लग के खड़े हो गए। सज्जाद की हिम्मत ना हो रही थी। अली की बेटी ने खड़ा हुआ सज्जाद देखा, बीबी ने अपना बुर्का उठाया, अपने सर पे रखा, सज्जाद की पुश्त के करीब से गुजरी। रो कदी तू ना कहना मैं चली जाती हूँ, तू ना कहना मैं चली जाती हूँ, मुझे खबर है तुझसे कहा नहीं जाएगा। अली की बेटी अपने घर के शहर में अंदर आई। बीबी ने 40 बंद दरवाजों को देखा, बीबी जमीन पे गिर गई। रो कदी खुदा तुझ पे लानत करे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले मैं इस घर से जाती थी, उस दरवाजे से अब्बास आता था, उस दरवाजे से हुसैन आता था, उस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से कासम आता था। आज मैं
अपने घर जा रही हूँ, आज मुझे छोड़ के आने वाला कोई नहीं है। या दो ज़ईफ हाथ ज़ैनब के कदमों पे आए, आवाज आई अगर हुक्म करे तो आज कनीज माँ बन के छोड़ आए। बीबी फिजा ने आलिया का हाथ पकड़ा। बीबी ज़ैनब 1 साल के बाद चलती चलती अपने घर के दरवाजे पे आई। ज़ैनब ने दरवाजा देखा, ज़ैनब जमीन पे गिर गई। जनाब फिजा हाथ बांध के दी, बीबी क्यों गिर गई है? रो के दी अम्मा मुझे रोने दे। बीबी रो के दी हुसैन याद आया, कहती नहीं भूलती 13 ज़रबे, लेकिन हुसैन को नहीं रो रही। अब्बास याद आया, नहीं भूलता दरिया पे बाजू कटवा के गिरना, लेकिन अब्बास को नहीं रो रही। बीबी अकबर को रो रही है, रो के दी नहीं भूलती उसकी बर्छी, लेकिन अकबर को नहीं रो रही। रो के दी बीबी फिर क्यों रोई है? रो के दी अम्मा फिजा तू तो जानती है मैं 11 मुहर्रम से लेके आज तक या हुसैन को रोई या अकबर को रोई, आज अपने दरवाजे पे आई, मुझे मेरा और याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया। और मेरे बेटे करबला में सो गए। अली की बेटी का जुमला कहना था। अब्दुल्ला दौड़ के बाहर आए। अब्दुल्ला ने बीबी की कलाई पे हाथ रखा, रख दे ना अली की बेटी, औन भी सदका था, मोहम्मद भी सदका था, उठ अपने खाना। इधर अब्दुल्ला ने तड़प के हाथ पीछे किया। अब्दुल्ला ने अपने हाथ को देखा, हाथ में लहू की लकीरें थी। अब्दुल्ला की आवाज आई, तुझे अब्बास का वास्ता अपनी आस्तीन हटा, मुझे बता तेरी कलाइयां जख्मी क्यों है? रोकती अब्दुल्ला, जब हुसैन गिर गया मेरे हाथों में रस्सियां, मेरी गर्दन में रस्सियां, कभी इस बाजार कभी उस बाजार, मातमे हुसैन।